السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ بری عادات کے حوالے سے کہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم آسانی سے اپنی بری عادات سے جان چھڑا لیں، تو اس میں پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پہلے تو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ بری عادات ہماری شخصیت کا حصہ کیوں بن جاتی ہیں۔ جب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی تو اس کے بعد جو میں طریقے بتاؤں گا ان کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ اپنی بری عادات سے اپنی چھٹکارا حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی ہو۔ ہمارے ذہن کی مثال ایک بہت بڑی کائنات جیسی ہے، اور اس میں بری عادتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ ہاتھی، اور وہ بہت مضبوط ہاتھی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے رویے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر سمپلی ہم دیکھیں تو جو عادتیں ہیں وہ ہمارے رویے کو کنٹرول کرتی ہیں، تو جن ہاتھیوں کا ہم زیادہ خیال رکھیں گے، جن کو زیادہ کھانا دیں گے، وہ مضبوط ہوتے جائیں گے، اور جن ہاتھیوں کو ہم کھانا نہیں دیں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ کمزور ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کوشش میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بری عادتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہماری شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر ہماری عقل ان سے ایگری بھی نہیں کرتی مگر ہم ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، اور بہت دفعہ وہ خواہشات جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں، بعض دفعہ بہت شدید خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ سگمنڈ فرائڈ نے کہا ہے کہ خواہشات کبھی مرتی نہیں ہیں، ہم ان کو زندہ دبا دیتے ہیں، مگر بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بھیانک شکلوں میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری جو خواہشات پوری نہ ہو، بیسک بنیادی خواہشات کو ہی اگر ہم لے لیں، اپنائیت، اپناپن، محبت، عزت، سکون وغیرہ، تو پھر ہم ان کی تکمیل کسی نقلی چیز سے کرتے ہیں۔ ہم اس گیپ کو، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اس درد کو، اس خلا کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکے۔ یعنی ہمارے اندر جو بچہ رو رہا ہے اس کے منہ میں چوسنی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پین کلر ہوتا ہے جو کہ عارضی طور پہ ہمیں ہمارے ذہن کو اس درد سے، اس تکلیف سے، اس محرومی سے ہٹا دیتا ہے، مگر یہ پین کلر ہمیں بار بار چاہیے، اور یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ ہمارے روح کے زخم تو کسی کو نظر نہیں آتے۔ اب ان کا جو پین ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی ایسی عادت کا سہارا لے لیتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ لوگ منشیات کا استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے اس میں کوئی ان کو خوشی نہیں مل رہی، وہ اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے، وہ ویسے زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ تو یہ تو ایک بری عادت کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ اس پوری خوشی کو کسی ایک ایکٹیویٹی کے اندر انجیکٹ کر لیتے ہیں، اور اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ جب یہ چیز ہوگی، ایسا میں کروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ خوشی مل جائے گی، اور میں جو زندگی کی مکمل خواہشات کی تکلیف لے کے چل رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، یا مجھے اس ذریعے سے اس کا آلٹرنیٹ مل جائے گا۔ تو منشیات کے حوالے سے میں فردر کہوں گا کہ جیسے کہ یوہن ہارے، اس کی کتاب بھی ہے اس حوالے سے، چیزنگ دی اسکریم، اور اس نے کچھ پریزنٹیشن بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس کی، تو اس میں وہ کہتا ہے، ایکسپیریمنٹ کا ذکر کرتا ہے جس میں چوہوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ان کو ایسے ماحول میں رکھا گیا کہ جہاں پہ ان کے لیے کوئی خوشی کا نہیں تھا، بورنگ سا ماحول تھا، تو اس میں ہیروئن کی ڈرپ سے بھی وہ پی سکتے تھے اور پانی بھی پی سکتے تھے، تو زیادہ تر چوہے جو ہیں وہ پھر ہیروئن پینا انہوں نے شروع کیا، مگر جب ان کا ماحول بدلا گیا، ان کو ایسا ماحول دیا گیا کہ جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے گھوم پھر سکتے تھے، ان کو آزادی تھی، تو پھر ان کا ہیروئن کی طرف ان کا رجحان ختم ہو گیا۔ تو یہ محرومیاں وہ بنیادی وجہ ہے کہ ان کو اس خلا کو فل کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بری عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے، فضول خرچی کی بھی ہو سکتی ہے، کام چوری کی ہو سکتی ہے، آئیڈلنس، کچھ نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ کام کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کا سیکشول ایڈکشن ہو سکتی ہے، وہ ہر وقت سیکشول سیٹسفیکشن کے طریقوں پہ اور اس پہ غور کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ جنسی تسکین ہی واحد چیز ہے کہ جس سے ان کو خوشی مل سکتی ہے زندگی میں۔ احساس تو ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں کر رہا ہوں یہ عارضی طور پہ تو مجھے تسکین دے رہی ہیں، مگر مستقل کسی مسئلے کا علاج بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے
کہ میری شخصیت اور زندگی پہ اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو رات کو پھر قسمیں اور لعنت ملامت وغیرہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے ہم ختم کریں گے یہ چیز، مگر نیکسٹ ڈے جب جاتے ہیں تو پھر زندگی کی اس ڈریب ریئلٹیز کا ان کو سامنے کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس سے بھاگنے کے لیے وہ پھر اسی عادت کا سوچتے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سکون مل جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی بری عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے لڑنا نہیں ہے۔ جب آپ اس سے لڑتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کی نفسیات کی پیداوار ہے اور اس کے پاس کافی سارے طریقے ہوتے ہیں، وہ مختلف زاویوں سے آپ کی زندگی پہ حملہ کرے گا۔ جب بھی آپ اس سے لڑیں گے اس کے مسلز مزید مضبوط ہوں گے اور پھر آپ کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ایک امپورٹنٹ کام جو اس وقت کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ آرام سے بیٹھ کے، جب آپ کو ارج ہو رہی ہے، وہ بری عادت آپ کو بلا رہی ہے اپنی طرف کہ دوبارہ آپ اس کو کریں، تو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اپنے رویے پہ، اپنے اندر جھانکیں کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی اور خوشی نہیں ہے؟ کیا یہ خوشی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی شخصیت اور زندگی کو اس سے نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ اس عادت کے کنٹرول میں کیوں ہوں؟ میرا رویہ اس کے کنٹرول میں ہوگا یا میں اس سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی اگر کر لیں جس سے آپ کو خوشی ملے، اور وہ کام تلاش کریں جو اس کی جگہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کو ٹائم دیں۔ یعنی ان لمحات کو ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ریپلیس کرنا ہوتا ہے، اور تگ و دو کرنی ہوتی ہے کہ مستقل خوشیاں مجھے کس سے کام ہے جس میں مجھے مل سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مستقل خوشی اس کام میں ملتی ہے کہ جس کا آپ کی ذات سے تعلق نہ ہو، بہت کم ہو، اس کا تعلق باقی لوگوں کی فلاح و بہبود سے ہو۔ تیسرا امپورٹنٹ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سوشل لائف کو انریچ کریں۔ یاد رکھیں جو وقت اپنے آپ یاروں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارتے ہیں وہی وقت آپ اپنے لیے گزارتے ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے کہ ہماری معاشرتی ضروریات ہوتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر ہم ان میں جو ہے مگن ہو جاتے ہیں، مگر جو دوستوں کے ساتھ ہم گپ شپ کا ٹائم جو لگاتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ بری عادتوں سے بلکہ بہت سے ذہنی مسائل کا بھی وہ بہت اچھا حل ہے۔ مگر میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ پہلا امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے یہ سمجھنا، اس بات پہ غور کرنا کہ آخر یہ بری عادت کس وجہ سے ہے، میں کس محرومی کے خلا کو اس سے فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس محرومی کو فل کرنے کے لیے ریئل طریقوں سے کوئی سٹیپ اٹھائیں، اس کی طرف بڑھیں کہ جو آپ کو ریئل خوشی چاہیے وہ آپ کو مل جائے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے لیے سٹرگل بھی شروع کریں تو آپ کی بری عادت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اس سے۔